السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات، تحمیدات، تہلیلات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے،
اور لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین شفیع الموحدین سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر۔ بھائیو دوستو، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے زندگی اور زندگی کا اختتام یعنی موت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو زندگی سے متعلق، زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے متعلق، اور پھر خاتمہ بالخیر یا خاتمہ بالسوء اس سے متعلق کچھ فرامین تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ تو باقی کچھ باتیں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو ہم نے جو چیز سمجھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی چیز کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چاہے سیاسی میدان ہو، چاہے کوئی کھیل کا میدان ہو، نظر ہمیشہ نتائج پر رہتی ہے۔ امتحانات بھی ہوتے ہیں تو بچوں کی نظر نتیجے پر، رزلٹ پر رہتی ہے۔ کسی بھی کام کا ہم آغاز خوبصورت اگر کرتے ہیں تو پھر بھی لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ دیکھیں گے، اور بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کی زندگی کا آغاز بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ جب بچہ دنیا سے رخصت ہو تو دیکھا جائے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری، اس کا اختتام کس چیز پر ہوا۔ اصل چیز ہے خاتمہ، کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، ہر ایک کو علم ہے۔ موت کب آئے گی کسی کو علم نہیں۔ ہم اپنی موت کے لیے جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو خوبصورت اور اچھا بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، نیکی کرتے کرتے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں، ان کا جب خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے تو حالات بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے ان کی حالت دیکھ کر۔ خاتمہ بالخیر، اس کے اوپر ایک کتاب بھی ہے ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کی، جنہوں نے ایک مکمل کتاب لکھی ہے خاتمہ بالخیر کے یا حسن خاتمہ۔ اس میں انہوں نے بہت سارے واقعات بھی ذکر کیے ہیں، سوء خاتمہ کے بھی اور اچھے اختتام کے بھی۔ ان کے والد گرامی مولانا یوسف راجو والی بڑے ایک عظیم عالم تھے، بزرگ تھے، بہت ولی اللہ آدمی تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص جس کا نام شاید عبد الرحمن تھا، جب وہ فوت ہونے لگا، بظاہر تو نمازیں پڑھتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا، کاروباری آدمی تھا، صاحب حیثیت تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو گھر والوں نے اسے تلقین کی کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ قرآن مجید اس کے سامنے لایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس شخص نے کہا کہ اس قرآن کو مجھ سے دور لے جاؤ، یہ جھوٹی کتاب ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور اسی کلمات کے اوپر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو ایسے واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ آج ہم اسباب بیان کریں گے، علامات کہ جن اسباب کو اختیار کر کے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہمارے رب کی بھی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے تمہیں موت آنی چاہیے۔ ہمارا رب ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔
موت مانگنا، موت کی دعا کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن خاتمہ بالخیر کی دعا کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ انسان اپنا خاتمہ بالخیر کے حوالے سے اللہ سے دعا کرے۔ اور ہم سب کے دل میں اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتے، ہم موت سے بہت ڈرتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ، جو شخص اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ کاش کہ ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ، یہ شوق اس قدر ہو جائے جیسے ہم اپنے کسی محبوب کے لیے تڑپتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارا دل بے قرار مضطرب ہو جاتا ہے۔ کاش کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت میں اس قدر بے قرار بے چین رہیں کہ اللہ میرا بڑا دل کرتا ہے تجھ سے ملاقات کرنے کو، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب بندے کی دل کی کیفیت یہ ہوگی تو اللہ رب العزت بھی اس بندے سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے محبت کا شوق رکھتا ہے اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت کا شوق رکھتا ہے۔ کیسی خوش نصیبی ہے کہ اس کا پروردگار، اس کا خالق اور مالک چاہتا ہے کہ بندہ میرے سامنے آئے۔ جب پروردگار اپنے بندے کے بارے میں یہ چاہ رہا ہے، یہ شوق رکھ رہا ہے، تو اس بندے کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی، اس کا خاتمہ کیسا خوبصورت اور حسین ہوگا۔ تو جو سب سے پہلا سبق کہ جس کو اختیار کرنے سے ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص، کہ ہمارا ایمان اس انداز کا ایمان ہونا چاہیے جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اس کے ساتھ سچے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں۔ اخلاص اور ایمان دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر اس کے اندر ہم پکے ہیں، پختہ ہیں، ہمارا ایمان بھی بہت پختہ ہے اور ہمارا اخلاص بھی اس لیول کا ہے، اور ہمارا ہر عمل، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے ایک چھوٹے چھوٹے عمل کے اندر بھی اتنا اخلاص ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی جب اخلاص کو دیکھتا ہے تو اس کو مزید توفیق بھی دیتا ہے نیکیاں کرنے کی۔ بالآخر انسان نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں کتنی خوبصورت تھیں، ایمان سے لبریز تھیں، اخلاص سے بھرپور تھیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ خندق میں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اس کے گھر میں ان کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا اس صحابی کے نصیبیں ہیں، کیسی اس کی خوش بختی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس زخمی صحابی کی عیادت کے لیے روزانہ اس کے گھر جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آج ایک ایسے شخص کا خاتمہ ہوا ہے، ایک ایسا آپ کا صحابی فوت ہوا ہے کہ جس کی موت سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، فتحت لہ ابواب السماء، کہ جس کی موت کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کیسا خاتمہ بالخیر ہے، کیسی خوبصورت موت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ دوڑتے ہوئے جاؤ، دوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو فرشتے غسل دینا شروع کر دیں، جیسے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے فرشتے آ گئے تھے۔ حنظلہ کا لقب تھا نا غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، وہ حنظلہ جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے کہا کہ دوڑتے ہوئے جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ فرشتے سبقت لے جائیں اور اسے آ کر غسل دینا شروع کر دیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑے کہ ہماری جوتیوں کے تسمے کھل گئے، ہمارے کاندھوں پر جو چادریں تھیں، جو کپڑے تھے وہ گر گئے، اس قدر ہم تیزی کے ساتھ دوڑے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سعد کا جنازہ اٹھایا تو ہمیں جنازہ اتنا ہلکا محسوس ہوا کہ ہم نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ما حملنا میتا اخف علینا من سعد، اے اللہ کے رسول، ہم نے جب اس کا جنازہ اٹھایا تو ہم نے اس سے قبل کبھی اتنا ہلکا جنازہ کبھی نہیں اٹھایا، وزن ہی نہیں تھا۔
اتنی ہلکی اس کی میت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ وزن کیسے ہو؟ اس کے جنازے کو تو فرشتوں نے کندھا دیا ہوا تھا، تمہیں کیسے وزن محسوس ہوگا؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے ان کی میتیں بہت ہلکی ہوتی ہیں، کیونکہ سارا بوجھ فرشتوں نے اٹھایا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا عظیم صحابی ہے کہ اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، کہ سعد بن معاذ میرا ایسا عظیم صحابی ہے کہ اس کی موت سے آسمان بھی جھوم اٹھا تھا، خوشی کے ساتھ کہ ایسا عظیم بندہ میرے پاس آ رہا ہے، کاش کہ ہماری موتیں بھی ایسی ہو جائیں، ہمارا خاتمہ بھی ایسے خیر کے اوپر ہو کہ آسمان کے سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں، کہ ہماری موت پر بھی آسمان جھوم اٹھے خوشی کے ساتھ۔ ایسی موت کیسے آ سکتی ہے؟ جب ہم ایمان کے اندر پختہ ہوں گے، جب ہمارا اخلاص اس لیول کا ہوگا جیسے کہ صحابہ کرام کا تھا۔ تو سب سے پہلا سبب یہ ہے، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو بندہ ایمان کے اندر، اخلاص کے اندر کمال درجے پر پہنچا ہوا ہے اس شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جس کے اختیار کرنے سے انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من حافظ علیہن عاش بخیر ومات بخیر وخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص ان 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت سے کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اپنے وقت پر باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ جتنی آسانی کے ساتھ میسر آئی وہ پڑھ لی، اور جو نمازیں پڑھنی مشکل ہے جیسے فجر کی اور عشاء کی وہ چھوڑ دی، ایسا نہیں، بلکہ نماز کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر باجماعت نماز کا اہتمام مسجد میں آ کر کرتے ہیں، کیونکہ اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا 27 گنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلاۃ الجماعت افضل ب27 درجۃ من صلاۃ الفضل، کہ اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت باجماعت نماز ادا کرنا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی خوبصورتی سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک شخص ہے بڑا 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد میں آتا ہے، لیکن بظاہر اس کی حیت، اس کی شکل و صورت، اس کے پاس اتنے مال و اسباب نہیں ہے، غریب ہے، ہماری نظر میں وہ حقیر ہے، کمتر ہے، لیکن ایسا بندہ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے، پروردگار کی نگاہ میں اس شخص کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ ہم تو اپنے لیول سے دیکھتے ہیں نا، اپنے حساب سے جائزہ لیتے ہیں بندوں کا، پھر اس کے مطابق ہم سوچتے ہیں کہ اس کو عزت دینی ہے کہ نہیں دینی، اس کا ہم نے احترام کرنا یا نہیں کرنا۔ ہمارے لیول تو دنیاوی حساب سے بنائے ہوئے ہیں، اصل میں جو لیول ہے، جو معیار ہے وہ تقویٰ ہونا چاہیے، وہ دینداری ہونا چاہیے۔ افسوس اس بات کا کہ یہ معیار بالکل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو شخص جتنا متقی پرہیزگار ہوگا، لوگ اس قدر ہی اس کو حقیر سمجھتے ہیں، حقارت کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں قابل احترام ہوتا ہے، بڑا محترم ہوتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ایسے شخص کی زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ ہماری زندگی دنیا کی نظر میں جیسی بھی ہو، کتنی بھی حقیر کیوں نہ ہو، اصل کمال یہ ہے کہ ہماری جو زندگی جو ہم گزار رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر خوبصورت ہو جائے، یہ ہے اصل چیز۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی میں ہمارے پروردگار کی نگاہ میں خوبصورت ہو جائیں، حسین ہو جائیں۔ جب ہماری زندگیاں ہمارے پروردگار کی نگاہ میں اچھی ہو جائیں گی، خوبصورت ہو جائیں گی، تو پھر ہمارا خاتمہ بھی خیر پر ہوگا۔ تو ہمارے ہر ایک عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھیں تو نماز بھی اخلاص کے ساتھ، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ہماری نمازیں ایسی نہ ہو کہ وہ ہماری نماز مسجد میں آ کر 5 وقت جو ادا کرنا ہے وہ ایک عادت نہ ہو، بلکہ وہ عبادت کے طور پر ہم نماز ادا کرنے مسجد میں آئیں، اور پھر نمازوں سے محبت بھی ہو، جیسے کہ ہمارے اسلاف کو، صحابہ کرام کو نمازوں سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو موت بھی نماز کی حالت میں آئی۔ باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس موضوع پر کہ وہ لوگ کہ جن کی موت نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں آئی، اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔
عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز سے محبت کی، اپنے ایمان سے محبت کی، اپنے اندر اخلاص کو کوٹ کوٹ کے بھرا اور ہر ایک عمل کے ساتھ وہ مخلص تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے تو اخلاص کے ساتھ، نماز پڑھتے تو بڑی محبت سے اور اخلاص کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ قریب المرض تھے کہ مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے مسجد میں لے چلو۔ گھر والوں نے کہا کہ اس حالت میں آپ مسجد میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اذان کی آواز میں نے سنی ہے، رب کا پیغام آیا ہے، کسی بندے کا نہیں، کسی دنیا دار بندے کا پیغام نہیں، میرے پروردگار کا، اللہ نے بلایا ہے۔ جو مؤذن اذان دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ کہا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ مسجد میں چلے جاؤ، تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اذان ہو جائے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اذان ہو جائے اور میرا کاروبار بھی چلتا رہے۔ ہم تو برداشت کر لیتے ہیں نا، اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور ہم برداشت کرتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار ہمارا چلتا رہتا ہے، یا ہم اگر خود آ بھی جاتے ہیں تو دکان پہ ملازم کو بٹھا لیتے ہیں، بھائی پیچھے سے دکان سنبھالنا، اور یہ نہیں سوچتے کہ کل قیامت کے دن اگر اس ملازم نے میرا گریبان پکڑ لیا، یا اللہ خود تو چلے جاتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز کا اہتمام کرتا تھا، لیکن مجھے ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا، مجھے کہتا تھا پیچھے میرا کاروبار سنبھالو۔ اگر کل قیامت کے دن اس شخص نے، اس ملازم نے ہمارا گریبان پکڑ لیا تو بتائیں بچنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ تدبیر ہم آج ہی دنیا کے اندر اختیار کریں کہ ان کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لایا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو عامر بن عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ جب اذان ہو جائے تو میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ مغرب کی اذان تھی، گھر والے دوست احباب ان کو وہاں سے اٹھا کر بیماری کی حالت میں، یہ کفیت ہے، قریب المرض ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ مثالیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی کہ ایسا بندہ جو اتنا بیمار ہو چکا ہو اور مسجد میں آ جائے۔ ذرا سا بندہ بیمار ہوتا ہے فوراً ہی مسجد سے دور ہو جاتا ہے، گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مثالیں دیکھنے میں بہت کم ملتی ہیں، حالانکہ پہلے دور کے اندر ایسی مثالیں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ بیمار لوگ ہوتے تھے وہ سہاروں کے ساتھ مسجد میں آیا کرتے تھے۔ آج تو ہم صحت مند تندرست بھی ہوں، ذرا ذرا سے بہانوں سے ہم مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی شخص سے ناراضگی ہو گئی، کسی بھی مسئلے میں، کوئی لائٹ کا مسئلہ ہو یا پنکھے کا مسئلہ ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ناراضگی بندے سے ہوتی ہے تو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو مسجد سے دور کر دیتا ہے۔ مسجد میں آنے کی توفیق مل جانا ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور ہم خود کو چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزوں کی خاطر مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں کے سہارے مسجد میں آتے ہیں، مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، آ کر جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، پہلی رکعت ادا کی اور دوسری رکعت میں سجدے میں جاتے ہیں تو وہیں پر روح پرواز کر جاتی ہے۔ کیسا خوبصورت ان کا انجام ہوا ہے۔ نماز سے محبت ہے نا، عمل سے محبت ہے۔ یہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مسجد میں آئے اس بیماری کے عالم کے اندر بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے نماز کی حالت میں ہی دوسری رکعت کے اندر روح کو پرواز کر لیا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جب بھی موت دینا، قرآن پڑھتے ہوئے دینا یا پھر نماز کی حالت میں موت دینا، ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ نہ جانے وہ اپنی اس دعا کے اندر کتنے مخلص تھے۔ ہماری دعاؤں کے اندر اخلاص ختم ہو چکا ہے، ہم دعائیں مخلص ہو کر نہیں مانگتے اللہ رب العزت سے۔ وہ ائمہ کرام تھے، وہ ہمارے اسلاف تھے جو خلوص دل سے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا تھا۔ اور پھر کیسا ان کا خوبصورت اختتام ہوا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ موت دینا تو قرآن پڑھتے ہوئے دینا یا نماز کی حالت میں دینا۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے سجدہ تلاوت، یعنی وہ مقام، وہ آیت آئی جس میں سجدہ تلاوت ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت آتا ہے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، نماز کی حالت ہے، سجدے میں گئے ہیں تو اسی عالم میں فوت ہو جاتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں نماز کی بھی حالت ہے، کیسی پیاری موت ہے۔ تو یہ ہے اخلاص کی قدر، خلوص،
ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کا موت کا وقت قریب آیا، قریب المرگ ہے، تو گھر والے سب پاس بیٹھے ہوئے پریشان ہیں. کہا کہ پریشان تم کیوں ہوتے ہو؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میری تمہیں ایک نصیحت ہے کہ تم اس گھر کے اندر کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی مت کرنا، کیونکہ اس گھر کے فلاں کونے کے اندر، کہتے ہیں کہ مجھے اس گھر کے اندر 60 سال ہو گئے ہیں، تو میں نے اس گھر کے فلاں کونے پر بیٹھ کر ہر روز ایک قرآن مجید مکمل ختم کیا ہے. 60 سال اس گھر میں گزارے ہیں اور یومیہ ایک قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، مکمل ختم کیا. تو آپ اندازہ کریں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں قرآن مجید انہوں نے اس گھر کے اندر تلاوت کی. کہا کہ اس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. میں نے اس گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے بہت سے کام کیے ہیں، تم حیا کرنا. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، زندگی سعادت والی گزاری ہے اور خاتمہ بھی بالخیر کے ساتھ ہو رہا ہے. کیونکہ آخری وقت کے اندر نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کرنا، یا زبان سے کلمہ جاری ہو جانا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان اپنے اہل و عیال کو بطور وصیت بیان کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، کوئی اچھی بات کی ترغیب دیتے ہیں وہ اچھی بات نہیں کہہ پاتے، حواس باختہ ہوئے ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ زندگی سامنے ہوتی ہے جو اس نے گزاری ہوتی ہے، عیاشیوں میں گزاری ہے زندگی، اب آخری وقت ہے، اب کوئی توفیق نہیں ہو رہی. زبان سے تو کلمہ دنیا میں پڑھتا رہا، لیکن آخری وقت میں کلمہ اسی کو پڑھنے کی توفیق ملے گی جس نے کلمے کو سمجھا، اس کے مفہوم، اس کے تقاضوں کو پورا بھی کیا. یہ توفیق ملتی ہے. قبر کے اندر بھی توفیق اسی شخص کو ملے گی جس نے حقیقت میں اللہ کے رسول کو نبی مانا ہوگا، رب کو، اللہ کو رب مانا ہوگا حقیقت میں، اور اس کے تقاضے بھی سارے پورے کیے ہوں گے. ہم دنیا میں سارے سوال اور جواب جو قبر میں ہونے اگر رکھ لیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں قبر میں ہمیں جواب یاد کر لیے، قبر میں ہمیں دینا آسان ہے، نہیں، ایسا نہیں. قبر کے اندر سوال و جواب کا جو مرحلہ ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. آخری کلمات، زندگی کے آخری کلمات ہماری زبانوں سے جو جاری ہوتے ہیں، جو کلمہ جاری ہوتا ہے، وہ رب کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ابو بکر بن عیاش نے اپنے گھر والوں کو یہی کہا کہ میرے جانے کے بعد تم نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے علم ہے کہ میرا انجام کیا ہونا ہے، لہذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب نیک بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو گھر والوں کو یہی سب سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا باپ بہت نیک تھا، زندگی بڑی اس نے سعادت والی گزاری ہے. اب آخرت کے اندر تو اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، اللہ کی جنت ہے. دنیا میں تو تکلیفیں تھیں نا، آزمائشیں تھیں نا، قدم قدم پر پریشانیاں تھیں، اب تو یہ ہمیشہ کے لیے پرسکون زندگی میں جا رہا ہے. گھر والے مطمئن ہوتے ہیں. کون مطمئن ہوتے ہیں؟ جو خود بھی دیندار ہوتے ہیں. وہ دین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیاب سرخرو کرتی ہے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے نمازوں سے محبت کی، جیسے کہ مفسر قرآن مولانا عبدالرحمن کیلانی، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں وہ موجود ہے. جب ان کو موت آئی نا تو نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی مسجد میں، سجدے کی حالت میں گئے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے بیٹے ڈاکٹر حبیب الرحمان اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی زبان پر ایک کلمہ جاری تھا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اور ہمارے بابا جان جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کا کلمہ جاری تھا. کیسی سعادت والی موت ہے، کیسی اچھی موت ہے. ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہ رات کی نماز پڑھ رہے ہیں، رات کی نماز، تہجد کی نماز. کیسے عظیم لوگ تھے جو 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے. علماء کرام کہتے ہیں ایک دائی، ایک مبلغ، ایک عالم کو دن میں 7 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تہجد کی نماز اور ساتھ میں دوسری اشراق کی نماز. 5 فرض نمازوں کے علاوہ 2 نمازوں کا بھی اہتمام اس کو ایسے کرنا چاہیے جیسے وہ فرض نماز کا اہتمام کرتا ہے. یہ ہمارے اسلاف 7 نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں.
جیسے امام اوزائی تھے نا، ان کے گھر کے اندر ایک عورت آئی ملنے کے لیے اور آ کر مصلی پر بیٹھ گئی، مصلی گیلا تھا، کہا کہ لگتا ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہوگا، فوراً اٹھ گئی۔ تو امام اوزائی کی بیگم نے کہا کہ نہیں، ابھی امام صاحب نے یہاں پر نماز پڑھی ہے، جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں تو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں اور سجدوں میں خوب روتے ہیں، جب بھی سجدہ کر کے اٹھتے ہیں جس بھی جگہ سے وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے، تو یہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے جگہ گیلی ہوئی ہے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا۔ یہ ان کی کیفیت تھی نمازوں کی، ایسے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے اور سجدوں میں خوب روتے تھے۔ ابو صالبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے ماما سے پوچھا کہ ابا کہاں ہے؟ کہا کہ وہ مصلی پر ہوں گے، جہاں پر ہر روز ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ مصلی پر بیٹھے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو بیٹی جاتی ہے اپنے ابا کے پاس، دیکھا کہ وہ وہاں نماز والی جگہ پر ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ بیٹی نے باپ کو آواز دی، آگے سے جواب نہیں آیا، تو بیٹی نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو ہلایا، جب ہلایا تو امام صاحب اپنی جانب جو سجدے کی حالت میں ایک جانب وہ گر گئے، یعنی کہ سجدے کی حالت میں وہ فوت ہو چکے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جن کی موتیں نماز کی حالت میں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ایسا ہمارا خاتمہ ہو کہ ہمارا پروردگار ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمارا استقبال کرے، ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، کوئی نیک بات کی ہم کسی کو ترغیب، کوئی وصیت کر رہے ہوں، اس عالم میں ہماری موت آ جائے، اور جب ہماری موت آ جائے تو ہمارا پروردگار ہمارا استقبال کرے، آسمان خوشی سے جھوم اٹھے، رب ہمارے لیے یہ کلمات کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے، جب وہ فوت ہوئے، بڑا ایک خوبصورت بات ہے، جب فوت ہوئے، جب ان کو دفنایا گیا تو تدفین کے بعد وہاں قریب سے ایک آواز آ رہی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سعید بن مسیب جو تابعی ہیں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو ہمیں اس چیز کا علم ہوا کہ یہ غیب کی آواز ہے، غیب سے آواز آ رہی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف تو لوٹ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تیرے رب نے تجھے اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ فادخلی فی عبادی، رب نے اپنے بندے سے کہا کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، نیکی کرتے کرتے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اللہ رب العزت موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔